اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تحفہ ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ کہ میری جو دینی، ملی، تاریخی، سیاسی، عمرانی جو سوچ ہے، جو فکر ہے میرا، جو 50 برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی ہے، جس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا عوامل ہیں، ماضی کیا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اب کہاں جانا ہے، اس پر میری ایک سوچ ہے، میرا فکر ہے۔ پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں، نہ آپ روک سکتے ہیں، وہ تو ڈان بہتا رہے گا، اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دے۔ ہاں، محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں، یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع الی اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے، زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے افإن مت فهم الخالدون، کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ انک میت وانہم لمیتون، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی آیت،
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسرے راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا۔ مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے۔ وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی۔ ہاں، حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ ہاں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔ وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے درس کیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی۔
افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا، قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہیں، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا استعمال۔ قرآن کی دو سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں۔